الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بمجالس العلماء فإن الله تعالى شأنه يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما تنبت الشجر من الماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان ملت، امت کی ماں بہنوں، نوجوان بھائیوں اور بہنوں، آج میں رمضان میں دعا کی اہمیت پر بیان کرنے والا تھا، مگر مجھے ایک مسئلہ بہت پریشان کر رہا تھا کہ علماء کرام اتنی آپ حضرات کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ بروڑا سے محسن ہیون والے محنت کر رہے ہیں، ادھر سلمان بھائی گجی والا سورت سے، اور بھی دنیا بھر میں بیانات ہو رہے ہیں آن لائن، مگر بعض لوگ اتنے سست ہوتے ہیں کہ لاکھ ان کو لنک بھیجو، ان کو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس کو آگے شیئر کرو۔ کرنے والے ضرور کرتے ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر جو لوگ نہیں کرتے، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لنک پر لوگ ہیں، ہم سے وابستہ ہیں، مگر نہیں کرتے، نہ شیئر کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ اس لیے ان حضرات کے ساتھ بڑا افسوس کا مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ اس لیے آج میں نے سوچا کہ رمضان سے ہٹ کر اللہ والوں کی مجلس کا فائدہ کیا ہے اس پر بیان کر دیا جائے، پھر رمضان کا مسئلہ شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ الگ الگ علماء کرام سے آپ بیان سنیں گے، الگ الگ انشاءاللہ الگ الگ علماء کرام کو آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اس وقت میں نے جو آیت شریفہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بھائی سوال یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ تو اللہ ہی نے جواب دیا قرآن پاک میں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے پاس بیٹھو، جو اللہ والوں کے پاس بیٹھو، جو سچی باتیں بتائے، سچائی سے بھری ہوئی باتیں بتائے، ان کے پاس بیٹھو، یعنی علماء کے پاس بیٹھو۔ ان کے پاس بیٹھو گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہو۔
آج دنیا میں جتنے مسلمان نیکیاں کر رہے ہیں یہ سب عالموں کے پاس بیٹھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کے فائدے سے ہے۔ علماء کے پاس بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی خود ان اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر خود بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے پاس بیٹھے رہو، چپکے رہو جو رات اور دن اللہ کو پکارتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے تاکہ جو حضرات سن رہے ہیں روزانہ بیانات سنیں، روزانہ اس مبارک مہینے میں ہم اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے جبکہ شیطان بالکل بند کر دیے گئے، قید کر دیے گئے، ایسے ماحول میں ہم اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو جب رمضان کے بعد شیطان آزاد ہو جائیں گے، فتنے کریں گے، ہم لوگوں کو اللہ سے، اللہ کی باتوں سے دور کر دیں گے، ہم اس وقت اللہ والوں کے پاس بیٹھ ہی نہیں سکتے اور آخرت خراب کرنے کے ہم معنی ہوگا۔ یہ مہینہ تو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے مگر کسی مہینے کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ اپنی پاکیزہ کتاب قرآن پاک میں اگر کسی مہینے کا ذکر کیا ہے تو صرف اللہ نے رمضان کا نام لیا ہے۔ شہر رمضان، شہر رمضان، رمضان وہ مبارک مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن اتارنا شروع کیا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ والوں سے دور بھاگیں گے ہم لوگ تو پھر دوسرے مہینوں میں تو ہم اور زیادہ دور بھاگیں۔ جو حضرات ماں بہنیں، مرد، عورتیں سنتے ہیں، ہم ان سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں، ہم آپ کو جو لنک بھیجتے ہیں روزانہ، آپ اس لنک کو آگے بھیج کر یہ بھی آپ لکھ کر بھیجو کہ آپ بھی آگے شیئر کرو اس کو۔ جب سب مل کر ہاتھ ماریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ کا دین دور دور تک پہنچے گا۔ کہنے کا منشا یہ ہے ہم آپ کے لیے کیا کیا محنتیں کر رہے ہیں۔ کل نیپال جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں سے مولانا خالد صدیقی صاحب کو تیار کیا، کل وہ بیان کر رہے تھے آپ کے سامنے 1 گھنٹے تک۔ وہ کاٹھمنڈو سے ویرات نگر آئے تھے، راستے میں انہوں نے بیان کیا، بولیے آپ کتنی محنتیں کر رہے ہیں علماء آپ کے لیے۔ پرسوں ترسوں آپ نے حضرت مولانا سلمان صاحب کو سنا بجنوری کو، جو دیوبند سے تقریر کر رہے تھے، اور بھی بہت سارے علماء انشاءاللہ 1-2 روز میں شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو، محنت کو قبول فرما۔ بس تو دوبارہ کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لنک کو اور لوگوں سے کہیے پرائیویٹ میں، رشتہ داروں کو، بھائی بہنوں کو، سہیلیوں کو، ارے غیر مسلم دوستوں کو بھی کہو، کرنے والے کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا ذکر آج ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کے بارے میں فرمایا اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ میں نے اٹھا لیا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے آدمی کی دنیا بھی چمکتی ہے اور آخرت بھی چمکے، اور دنیا داروں کے پاس بیٹھو گے دنیا تو خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی۔ قرآن میں کہا گیا اللہ والوں کے پاس بیٹھو، حکم دے رہا اللہ پوری کائنات کا مالک۔ یہ نہیں کہا بادشاہوں کے پاس بیٹھو، یہ نہیں کہا ممبر آف پارلیمنٹ کے پاس بیٹھو، یہ نہیں کہا کلیکٹر اور معاملتدار کے پاس بیٹھو، یہ نہیں کہا سرپنچ اور مکھی کے پاس بیٹھو، یہ نہیں کہا گیا۔ کہا گیا اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اور ہر شخص کو حکم ہے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھا لکھا ہو، سب کو حکم ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھو، اللہ والے خود بھی اللہ والے بن جاؤ۔ واقعہ سناؤں میں آپ کو، جگر مراد آبادی ہندوستان کے مشہور شاعر گزرے، کالج کے زمانے سے داڑھی شیو کرتے تھے اور کالج کے زمانے سے دارو پینے کی، شراب، وائن پینے کی عادت تھی۔
ایک مشاعرہ ہو رہا تھا جس میں جگر مراد آبادی صدر تھے، اور اس میں اور بھی شاعر لوگ آئے تھے۔ اس میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، مرید تھے، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ ان کے چہرے پر سنت رسول تھی، داڑھی آ گئی تھی۔ مشاعرے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید تھے، جگر مراد آبادی جیسے مہان شاعر سے ملاقات ہو گئی۔ جگر کا یہ حال تھا مسلمانوں کہ چالو مشاعرے میں شیروانی سے بوتل نکال کر شراب پیتے تھے۔ دارو اور وائن پیتے تھے چالو مشاعرے۔ اس مشاعرے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید آئے تھے۔ انہوں نے جگر مراد آبادی سے کہا، جگر آپ چالو مشاعرے میں شراب پیے جا رہے ہو۔ ایک تو چالو مشاعرہ ہے، سب پبلک دیکھ رہی، دوسری آپ کا بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، اللہ کا ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ جگر کہنے لگے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو، ان کا نام عبدالحفیظ جونپوری تھا، کہنے لگے عبدالحفیظ، جگر کہہ رہے ہیں عبدالحفیظ، اللہ کا ڈر تو بہت لگتا ہے، مگر کروں کیا؟ یہ شراب ظالم ایسی ہے کہ چھوٹتی نہیں، جوانی کے زمانے سے عادت پڑ گئی، بس شراب پیے جا رہے، کا ڈر تو بہت لگتا ہے، مگر کروں کیا؟ ظالم ایسی ہے کہ چھوٹتی نہیں۔ جگر نے پوچھا، جو بہت بڑے شاعر تھے، اتنے بڑے شاعر کہ ان کے بڑے بڑے دیوان چھپے ہیں، بڑے بڑے دفتر چھپے ان کی شاعریوں۔ اصغر گونڈوی تھے مراد آباد کے قریب رہنے والے، ان کے یہ شاگرد تھے۔ جگر نے کہا، عبدالحفیظ، یہ شراب چھوڑنے کا کوئی علاج ہے؟ دارو اور وائن چھوڑنے کا کوئی علاج ہے؟ عبدالحفیظ جونپوری جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، جواب دیا کہ جگر، ہاں اس کا علاج ہے۔ جگر نے پوچھا، کیا علاج ہے؟ کہ اللہ والوں کی صحبت۔ جگر نے دوسرا سوال کیا، کوئی اللہ والا ہے دھیان میں؟ عبدالحفیظ جونپوری نے کہا، جی ہاں اللہ والا ہے دھیان میں۔ کہا کہاں ہے؟ کہا تھانہ بھون میں ہے، یو پی میں، دلی سے 200 کلومیٹر دور تھانہ بھون میں۔ کہا کون ہے؟ کہا حضرت مولانا اشرف علی صاحب ہیں۔ تھانہ بھون قصبہ ہے، ٹاؤن ہے چھوٹا سا، اب تو کافی بڑا بن گیا۔ کہا وہاں ایک اللہ والے حضرت مولانا اشرف علی صاحب۔ کہا ان سے ملاقات کیسے کی جائے؟ کہا خط لکھنا پڑتا ہے۔ خط لکھا۔ کہا خط لکھو کہ آپ کی صحبت میں آنا چاہتے ہیں، اللہ والے کی صحبت۔ جگر 50 برس سے شراب پی رہے ہیں۔ خط لکھا، اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے۔ خط کا جواب آیا کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں خانقاہ میں جگہ خالی ہے، آپ آ جاؤ۔ عبدالحفیظ جونپوری نے خط لکھا تھا جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ یہ لوگ اپنے وقت پر پہنچ گئے۔ رات 12 بجے گاڑی لگنے والی تھی تھانہ بھون، دیوبند ہوتے ہوئے وہ ٹرین وہاں تھانہ بھون جانے والی۔ یہ حضرات رات کو 12 بجے پہنچے۔ ان کے لیے کھانا روٹی تیار تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، اپنے دربان سے کہا تھا، گیٹ کیپر سے، کہ بھائی بہت بڑے شرابی توبہ کی نیت سے آ رہے ہیں، ان کا کھانا تیار کرنا، وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں۔ کھانا آ گیا، کھانا کھلا دیا۔ جب رات کو بستر لگانے کا وقت آیا، عبدالحفیظ کو اور جگر مراد آبادی کو جگہ بتا دی خانقاہ میں کہ کہاں بستر لگانا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے اللہ والے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آتے تھے۔
حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ قدو، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور نہ جانے کیسے کیسے علماء اور اکابر وہاں آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے۔ بستر کی جگہ بتا دی، ان دونوں نے بستر لگا لیا رات کو۔ جب بستر، جگر مراد آبادی نے اپنی بیگ سے چادر نکالی سونے کے لیے، تو چادر کے ساتھ ساتھ شراب کی بوتل بھی نکالی۔ 50 برس کی عادت ہے پرانی، اتنے بڑے اللہ والے کی خانقاہ میں شراب کی بوتل بھی لے گئے، وہی دیسی دارو جس کو کہا جاتا ہے۔ عبدالحفیظ نے کہا، جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، کہنے لگے جگر جگر کیا بات ہے؟ آپ اتنے بڑے اللہ والے کی خانقاہ میں شراب کی بوتل لے کر آئے؟ کہا بہت بری بات ہے۔ عبدالحفیظ کہنے لگے تم کیسے آدمی ہو یار، اتنے بڑے اللہ والے کی خانقاہ میں دارو کی بوتل لے کر آئے، شراب کی، عجیب آدمی ہو۔ جگر مراد آبادی بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ کہنے لگے کہ عبدالحفیظ میں عجیب نہیں ہوں، آپ عجیب ہو۔ بھلے آدمی، یہ 50 سال کی میری عادت ہے، میرا پینے کا وقت ہو گیا ہے، تم تو اس بزرگ کو میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، مولانا اشرف علی تھان، وہ تو صبح میں آئیں گے، ابھی رات کو تو ہم پہنچے، اور تم میرے پاس ابھی سے شراب چھڑوا رہے ہو۔ میری تو 50 برس کی پینے کی عادت ہے، روز رات کو پیتا ہوں، روز رات کو پیتا ہوں۔ بہت سمجھایا، ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بالآخر سمجھایا تو یہ کہا کہ دیکھو یہاں خانقاہ میں بڑے بڑے اللہ والے سوئے ہوئے، آپ ایسی حرکت نہ کرو۔ مان گئے تو ایک شرط پر مانے، وہ شرط یہ تھی کہ چلو ابھی مت پیو، صبح میں پی لینا۔ یہ جگر نہیں کہا کہ میں صبح پی لوں گا، ایک شرط پر مانتا ہوں، ابھی نہیں پیتا، صبح پی لوں گا۔ عبدالحفیظ نے کہا، دل میں سوچا کہ چلو بھائی صبح تو صبح، مگر ابھی تو مت پیو، یہ بڑے بڑے اللہ والے سو گئے ہیں، تہجد میں ابھی اٹھیں گے۔ جگر مراد آبادی مان گئے، اور جو شراب کی بوتل پڑوس کے کھیت میں چھپا کر آئے، رات کو سو گئے۔ جب تہجد میں بڑے بڑے اللہ والوں نے بستر اٹھا لیے اور تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا، اپنی موت، اپنی قبر، اپنی قیامت، اپنی جنت۔ جب اس کی دعائیں ہونے لگی تو جگر نے کہا، آنکھ کھل گئی جگر مراد آبادی کی، جب اللہ والوں کی رونے کی آواز سنی تہجد میں تو جگر کی آنکھ کھل گئی۔ رات کا اندھیرا ہے خانقاہ اشرفیہ میں، جگر بستر سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر سوتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، مطلب نیند تو اڑ گئی، مگر ان اللہ والوں کی رونے کی آواز جو تہجد میں رو رہے تھے، جگر کی خود کی نیند حرام ہو گئی، اور جتنی دیر یہ صحبت ملی رونے کی، خود جگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور دل میں یہ سوچا کہ اتنے بڑے بڑے اللہ والے رو رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے، جگر تجھے 2 آنسو بہانے کی توفیق نہیں۔ بالآخر جگر مراد آبادی بھی وہیں بستر پر بہت روئے۔ لکھا ہے جگر کی تاریخ میں کہ رات کو اللہ والوں کی رونے کی آواز سے شراب سے ہی توبہ کر لی، کہ جو شراب صبح پینے والا تھا اب دوبارہ پیوں گا نہیں۔ شراب اور دارو اور وائن سے توبہ کر لی، رات ہی کو اللہ والوں کی صحبت مل گئی۔ فجر کی نماز حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانوی خود ہی پڑھاتے تھے، خود ہی پڑھاتے تھے، اور فجر کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، تشریف لائے، فجر پڑھائی، اور فجر کے بعد بیان ہوا قرآن پاک کی ایک آیت پر،
تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا کہ جگر مراد آبادی شرابی ہے، اور آج وہ اپنی اصلاح کے لیے خانقاہ میں تشریف لائے۔ قرآن پاک کی آیت پر بیان ہوا یسألونک عن الخمر والمیسر، قرآن پاک میں ہے کہ یہ مکے والے پوچھتے ہیں لوگ شراب کے بارے میں اور جوا اور جگار کے بارے میں، کسینوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ بھائی شراب پینے سے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ضرور ہوتا ہے، مگر اس میں بہت بڑے گناہ ہیں۔ فیہما اثم کبیر، دارو شراب اور وائن پینے میں بھی گناہ ہے بہت بڑا، اور جوا اور جگار کھیلنا بھی حرام روزی ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ۔ اس آیت پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا۔ جگر کی تاریخ میں لکھا ہے رات کو اللہ والوں کی رونے کی آواز سے شراب اور دارو سے توبہ کر لی، اور فجر کے بعد جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شراب اور جوئے پر بیان کیا، لکھا ہے تاریخ میں پوری اتنا روئے جگر مراد آبادی بیان میں کہ رات کو اللہ والوں کی رونے کی آواز سے شراب سے توبہ کر لی، اور فجر کے بعد کے بیان سے زندگی بھر کے گناہوں کی توبہ کر لی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ جگر مراد آبادی 50 سال سے شراب پینے کی عادت تھی، ہمارے تھانہ بھون خانقاہ میں آ کر ولی کامل بن گئے تھے، مکمل ولی بن گئے تھے، اور ایمان ہی پر ان کی موت ہوئی تھی۔ دیکھو کتنا بڑا شرابی آدمی، ڈبل گریجویٹ پڑھا لکھا آدمی جگر مراد آبادی، کئی کہ ان کے دفتر اور دیوان چھپے ہیں شاعری کے، اتنا مشہور آدمی کہ علامہ اقبال کے لیول کا آدمی رحمۃ اللہ علیہ، جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر خود بھی ولی کامل بن گئے تھے، کامل ولی بن گئے تھے۔ اور اسی بات کو جگر مراد آبادی نے اپنی شاعری میں کہا ہے، کیا کہا ہے ذرا دھیان سے سنو۔ چلو دیکھنے تماشا جگر کا، چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ چلو دیکھنے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہو گیا۔ دیکھا آپ نے کہاں شرابی تھا، کہاں کبابی تھا، کہاں جوا کھیلنے والا شخص، کہاں زیناکاری کرنے والا، ارے کافر سے کافر، مشرک سے مشرک آدمی اللہ والوں کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ نے ایسی روحانیت، نورانیت اور پاور رکھا ہے کہ غیر مسلم ایمان قبول کرتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پچھلے 13 برس سے قیامت کی نشانیوں پر بول رہا ہوں، اس کی برکت سے دین دنیا ہمارا پیپر پڑھ کر تقریباً 45 سے 46 آدمی نے ایمان قبول کیا، الحمدللہ۔ رمضان المبارک چل رہا ہے، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کو گواہ رکھ کر کہتے ہیں 45 سے 46 آدمی نے ایمان قبول کیا۔ اب آپ دیکھو انشاءاللہ رمضان کے بعد اسپیشل غیر مسلموں میں کام کرنے کا ارادہ ہے تو اللہ آپ کی دعائیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ اور بھی مدد فرمائے گا، لوگ جہنم کی آگ سے اور زیادہ بچیں گے۔ ہم سب مل کر یہ کام کرنا ہے، یہ دین کی دعوت تو فرض ہے امت پر۔ اسی طرح دیکھو دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والے مرد اور عورتیں، زندگی دیکھو دعوت و تبلیغ سے کیسے بدل گئی، یہ سب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، ان کی زندگی دیکھو دعوت و تبلیغ سے کیسے رات کے سامنے ان کی زندگی بدل دی۔ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بدلنے کا سبب رکھا ہے اپنے دین اسلام میں، قرآن و حدیث کی تعلیم میں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایجوکیشن لو، دنیا کی تعلیم لو، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم نہیں ہوگی آپ کے گھروں میں، آپ کی اولادوں میں، تو آپ کی اولادیں آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اور آپ کو دنیا میں بھی رونا پڑے گا، مرنے کے بعد بھی رونا پڑے گا۔ آج کتنی اولادیں دینی تعلیم نہیں لیتی، گھر میں ذرا کچھ ہوتا ہے تو ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے کہتے ہیں ممی ڈیڈی آئی ایم ایجوکیٹڈ، ممی ڈیڈی آئی ایم ایجوکیٹڈ، بس ایک ہی بات، یعنی میں پڑھا لکھا ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، آپ ان پڑھ ہیں۔ ماں باپ کو جو چاہے بولتے ہیں۔ بنیاد یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم انسان کے منہ میں لگام بنتی ہے،
وہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، نیکیوں کی راہ دکھاتی ہے۔ دینی تعلیم میں اللہ نے اس کا پاور رکھا ہے۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے، آپ کو میں نے آگے بھی کہا تھا، ہمارے کانگریس کے اتنے بڑے لیڈر تھے احمد بھائی پٹیل، ان کے یہاں ہماری دین دنیا پیپر جاتا تھا، اور بھی عقل کنواں سے جو پیپر نکلتا ہے بیان مصطفیٰ، وہ بھی ان کے ہاں جاتا تھا، اور اس کو دین کو پڑھتے تھے۔ ان کی زندگی میں انقلاب آیا، وہ پکے نمازی تھے، روزے دار تھے، علماء کو بلا کر رمضان میں قرآن ختم کراتے تھے، وہ زکوٰۃ صدقات خیرات کے پابند تھے، اور وہ اپنی نیکیاں لے کر چلے گئے۔ کہنے کا منشا یہ، مسلمانوں دھیان سے سنو، جگر مراد آبادی جیسا آدمی ناستک ہو گئے تھے، وہ اللہ نے ان کو ایمان کی دوبارہ توفیق دی، اور ایمان ہی پر ان کی موت ہوئی۔ یہ دنیا تو فانی ہے، کتنے لوگ مر گئے، اور آج کل لوگ مر رہے ہیں، بیماری میں شہید ہو رہے ہیں، کورونا وائرس میں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کورونا وائرس میں مرنا شہید کا درجہ ہے۔ جن کے گھر میں انتقال ہو جائے، بات آ گئی تو کہتا چلوں، ان کے گھر والوں کو صبر دلاؤ کہ بھائی رمضان مل گئے آپ کے مرحوم کو، اور اس بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فی ذات الجنب فہو شہید، جو بھی نیمونیا کی بیماری میں مر جائے وہ شہید ہے۔ کتنا بڑا! آج ہمارے دیوا گاؤں میں ایک محمد بھائی منگا کا انتقال ہوا، جمعہ بھی مل گیا، رمضان بھی مل گیا، اور کورونا وائرس میں شہید کا درجہ بھی مل گیا۔ بڑی مبارک اور سعادت کی موت ہے۔ عزیز بزرگوں، بھائیوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر آدمی خود بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ کہہ کر بات کو ختم کر دوں، جگر مراد آبادی کا واقعہ آپ کو سنایا۔ ایک بخاری شریف کے بعد ایک کتاب آ رہی ہے صحیح مسلم، ایک قرآن مجید کے بعد بخاری شریف کا درجہ، اس کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب عنوان قائم کیا ہے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام بتلایا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ کا قصہ ہے، مدینہ منورہ کا قصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے جبہ مبارک نکال دیا، آپ نے لنگی مبارک پہنے تھی، اور بڑی سخت گرمی تھی مدینہ منورہ میں۔ قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے اور کمرے کا، یہ وہی کمرہ ہے جس میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کمرہ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت لے کر یہاں دفن ہونے کے لیے اپنی خواہش پیش کی تھی، اپنی تمنا ظاہر کی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اجازت دے دی تھی، اور ایک جگہ جو باقی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے اور یہاں دفن ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق کے بعد جو جگہ باقی ہے ایک آدمی کی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے، قیامت سے پہلے آئیں گے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا امام مسلم مقام بتلانا چاہ رہا ہے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، لنگی مبارک پہنے ہیں، اور گرمی کی وجہ سے لنگی مبارک آپ نے گھٹنے کی ہڈی تک اونچی کر دی، جہاں تک ہمارا سطر ہے، اس سے اوپر لے جاؤ تو گناہ ہے۔ مرد کا سطر، یہ جو ناف ہے پیٹ کے اوپر ناف، جس کو ہم ڈوٹی بولتے ہیں، یہاں سے لے کر گھٹنے کی نیچے کی ہڈی تک ہے، یہ مرد کا سطر ہے، اور عورت کا سطر اس کا پورا بدن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تکیہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا، سیدہ عائشہ پڑوس میں بیٹھی ہے۔ میں اللہ والوں کی صحبت ہی پر بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ لنک زیادہ شیئر نہیں کرتے، ان لوگوں کی نسبت سے آج کا بیان میں نے لیا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صرف کسی کو لنک شیئر کر دو گے اور اس نے سنا تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا، آپ کے کتنے مرحوموں کو ثواب ملے گا۔ ایک آدمی کو ہدایت مل گئی آپ کے لنک شیئر کرنے سے، تو آپ کو تو دنیا بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ اس لیے آج کا یہ بیان اللہ والوں کی صحبت پر ہم کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، اتنے میں کسی نے دروازہ نوک کیا، آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من بالباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب ملا انا ابو بکر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ابو بکر کا، اندر آؤ۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں، ڈیڈی ہیں ان کے. باپ اور بیٹی کے بیچ میں پردے کا حکم نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، مصافحہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی مبارک گھٹنے کی ہڈی تک اوپر چڑھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے، آپ اٹھے بھی نہیں، اسی حالت میں بیٹھے رہے. اور دین کا چرچا شروع ہو گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پردے کا حکم نہیں، باپ اور بیٹی کا معاملہ ہے. تھوڑی دیر ہوئی، دوسری بار دروازہ نوک ہوا. پوچھا کون؟ کہا انا عمر بن الخطاب یا رسول اللہ کے رسول میں عمر ہوں. کہا اندر آؤ. اندر آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً چہرے پر چادر ڈال دی، کیونکہ پردے کی آیت نازل ہو گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غیر محرم تھے ان کے لیے. مصافحہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے اور دین کا چرچا شروع ہو گیا. تیسری بار دروازہ نوک ہوا. پوچھا کون؟ جواب ملا انا عثمان ذی النورین یا رسول اللہ. اللہ کے رسول میں عثمان ہوں. اللہ کے رسول میں عثمان ہوں. کہا اندر آؤ. حضرت عثمان کون ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، ماؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور جوائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی پہلے ان کو دی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی اور بچی تھی، وہ بھی حضرت عثمان کو قربان کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اخلاق دیکھے جاتے تھے، اعمال دیکھے جاتے تھے. نوجوان نیک ہے کہ نہیں وہ دیکھا جاتا تھا، پیسے نہیں دیکھے جاتے تھے. آج کل لوگ بیٹیاں دیتے ہیں، کیسے معلوم ہے آپ کو؟ پہلے پوچھتے ہیں کہ امنی پاسے کوکا ہے، کوکا یعنی پیسے ان کے پاس تو لڑکی دیتے ہیں. اور وہاں پہلے ایمان دیکھا جاتا تھا، توحید، اخلاق، اعمال دیکھا جاتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہلی بیٹی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کر. اس کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی بھی قربان کر دی، اور فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم اور بھی بیٹیاں ہوتی تو عثمان پر قربان کر دیتا. حضرت علی کرم اللہ جو بھی آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور داماد اور جوائی بھی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت علی کا جو نکاح ہوا رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا آگے چل کر، اے علی ہمارے گھر میں بیٹی ہے، آپ فاطمہ کو دیکھ لو، فاطمہ آپ کو دیکھ لے. آگے چل کر فرمایا تھا. اور اس میں کیا شرم کی بات ہے، وہاں دین دیکھا جاتا تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور جوائی ہیں. جیسے حضرت عثمان آئے نا، دھیان سے سنو، حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی لنگی مبارک نیچے کر لی اور کھڑے ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگایا، پھر بٹھایا، پھر دین کا چرچا شروع ہوا. جب تینوں حضرات چلے گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی پاک بیویوں میں ہے پاس بیٹھی ہوئی تھی، پوچھنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو عجیب معاملہ دیکھا، ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ تو امت میں سب سے بڑا ہے، یہ دونوں کا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ تو بعد میں ہے، مگر ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آنے پر آپ بیٹھے رہے، اور عثمان غنی کے آنے پر آپ کھڑے ہو گئے، لنگی مبارک سیدھی کر لی اور آپ نے گلے سے لگایا. یہ جو معاملہ عجیب دیکھا ہے آپ، اس کی وجہ کیا ہے؟ عزیز بہنوں اور ماؤں، میرے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ذرا سنو آگے کی بات، حدیث سنا رہا ہوں اور صحیح حدیث. حضرت عائشہ نے جب سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ عجیب معاملہ دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یا عائشہ، واللہ یا عائشہ انا لا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکۃ. فرمایا عائشہ مسئلہ اس کا نہیں ہے، ابھی جبریل امین آئے تھے اور مجھے حضرت ابو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بتا. فرمایا کہ فرشتے نے آ کر کہا انا لا استحی، تو میں اے عائشہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اس آدمی سے شرم نہ کروں. مجھے آ کر جبریل نے بتایا کہ ابو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مقام ایک معاملے میں ابو بکر صدیق اور عمر سے بھی بڑا، ایک معاملے میں. یوں تو ابو بکر عمر کا درجہ ہر حال میں بڑا، مگر کسی ایک چیز میں، ایک معاملے میں عثمان غنی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ واللہ یا عائشہ انا لا استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ. اے عائشہ اللہ کی قسم کیا میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں. عثمان غنی وہ ہے جن سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں. جمعہ کے خطبے میں ان کا نام آتا ہے کامل الحیاء والایمان، ایمان میں بھی مضبوط، شرم و حیا میں بھی مضبوط.
شرم و حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. آج آخری زمانہ ہے قیامت کا، اس لیے مردوں میں بھی شرم نہ رہی، عورتوں میں بھی شرم نہ رہی. کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں دیکھ لو زمین پر. ننگے لباس آ گئے، چڈے پہن کر لڑکیاں گاڑیوں پہ گھوم رہی ہیں، بدن کے سارے اعضاء بدن کے باہر چھلک رہے ہیں، کھلم کھلا موبائل کے ذریعے زینہ کاریوں کا ماحول عام ہے. اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ شرم و حیا کے معاملے میں ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی آگے. یوں تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا درجہ پوری امت میں سب سے بڑا ہے، تیسرے نمبر پر عثمان غنی کا درجہ. مگر اس ایک معاملے میں علماء لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ عثمان غنی کے آنے پر کھڑے ہوئے. معلوم ہوا آنے والے فرشتے نے آ کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے عثمان غنی کس مقام پر پہنچ گئے شرم و حیا کے. آپ دیکھ لو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک معاملے میں کوئی آگے بڑھا ہوا ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ امت میں سب سے افضل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے پہلے مسلمان تھے صحابہ کرام، قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سب سے اونچا مرتبہ. مگر ایک حدیث آتی مشکات شریف میں کہ ایک معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جتنے مسلمان قیامت تک آئیں گے ایک معاملے میں صحابہ سے بھی آگے ہو. ایک معاملے میں، ہاں ہر معاملے میں نہیں، ایک معاملے میں. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے کہ وہ کیوں آگے ہے ایک معاملے میں پیچھے آپ کی وفات کے بعد آنے والے مسلمان؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آپ نے تو مجھے آنکھوں سے دیکھا ہے. جبریل امین آتے تھے قرآن کی آیتیں لے کر تو تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. فرشتہ وہی لے کر آتا تھا تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میری پوری زندگی تم نے مجھے دیکھا ہے. تو تم تو دیکھ کر ایمان لائے ہو. میرے مرنے کے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد جتنے مسلمان ایمان لائیں گے وہ بن دیکھے، بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. تو تم تو دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ، وہ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. لہذا ایک معاملے میں میرے مرنے کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمان تم سے بھی، صحابہ تم سے بھی آگے. تو ایک معاملے میں ہم لوگ آگے، صحابہ کرام سے حدیث سے ثابت ہے. یوں صحابہ کا مقام سب سے اونچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر حال میں، ہر معاملے میں صحابہ آگے، مگر ایک معاملے میں ہم صحابہ سے آگے، حدیث میں آیا ہے. تو یہ حضرت عثمان غنی کو جو مقام ملا ہے، یہ مقام جو ہے عزیز بزرگوں اور عزیز بہنوں اور ماؤں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت سے ملا. آج کا بیان اسی پر چل رہا تھا کہ اللہ والوں کی صحبت سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. آج جو لنک آپ کو بھیجی جاتی ہے، روزانہ بیانات بھیجے جاتے ہیں، اس کی قدر کرو. ہم چاہے تو آرام کر سکتے ہیں، مگر آپ کے لیے جاگتے ہیں. ہم اپنی نماز عشاء اور تراویح کا معاملہ آگے پیچھے کرتے ہیں کہ بھائی جلدی کرو ابھی بیان شروع ہونے والا ہے. تو ہم اس کو سارے معاملات کو آگے پیچھے کرتے ہیں اور آپ کے لیے کرتے ہیں کہ ہماری بھی آخرت بن جائے، آپ کی بھی آخرت بن جائے. بس اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ جتنے بیانات آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جتنے بھی دنیا بھر سے علماء کر رہے ہیں، آپ سنو، کسی کا بھی سنو. مگر ہم بھی جو لنک آپ کو بھیجتے ہیں دین دنیا سے، یا اصلاحی بیان کی، یا بروڈا سے محسن بھائی کی، محسن ہیون، جو بھی بھیجی جائے اس کو خود بھی دیکھو، سنو اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ امت جاگے اور آخرت کی فکر پیدا کرے. اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت سارے میسیجز آئے ہیں دعاؤں کے لیے. ہمارے دیوا گاؤں سے حافظ آصف ابھی صاحب نے 6-7 آدمیوں کے نام بھیجے ہیں. اگر ٹائم ملا تو ہم کو ان لوگوں کا بھی جو ہے سنا دیتے ہیں. آصف ابھی کھل، ان کا نام ہم آپ کو جو ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ العزیز. بہت سارے حضرات کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک بات پہنچائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری لنک سے جڑے رہیں اور امت تک دین پہنچے. اس کے لیے ہم فکر کریں گے، تمام مل کر جو ہے کوشش کریں انشاءاللہ العزیز. تو یہ بہت ایک تو ہمارے سورت شہر میں ہمارے محمد بھائی ہیں، محمد بھائی یونائٹڈ، ان کی بیٹی فاطمہ کے لیے بار بار میسیج آ رہے ہیں. ان کے لیے دعا فرمائیں، ان کی بیٹی کے لیے. اللہ تعالیٰ شان ہوں ان تمام کو جو ہے
اس مرحومہ فاطمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنائے۔ ہمارے سورت شہر میں ابھی سگرام پورے میں رہنے والے سید عتیق صاحب جو ہماری بہت خدمت کرتے ہیں، ہر سوموار کو سورت جاتے ہیں تو آگے پیچھے رہتے ہیں، وہ بھی بیمار، ان کو اٹیک آیا تھا، ابھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے راحت ہے۔ اور بھی زیادہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو پرہیز کے بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کو صحت کاملہ اور شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یہ زبیر بھائی کے والد حنیف بھائی وراچیا دینوٹ گاؤں میں انتقال ہو گیا ہے۔ اسی طرح زبیر بھائی کی چاچی ساجدہ وراچیا، اور اسی طرح ارشد بھائی کے والد صادق ابراہیم ملا صاحب سائن میں، اسی طرح دیوا گاؤں میں عائشہ بہن غلام شاہ آجی انتقال ہوا، اسی طرح زبیدہ بہن یعقوب الگر دیوا گاؤں میں انتقال ہوا، اسی طرح آج محمد بھائی کا انتقال ہوا، آج میں نے سنایا تھا آپ کو، اسی طرح قاسم بھائی کڑوا، ان کا انتقال ہوا، مولانا شعیب صاحب کا رمضان سے 1-2 دن پہلے انتقال ہوا۔ ان تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائے، اور آپ کے بھی جتنے مرحومین ہیں سب کی نیت کرو، اللہ سب کو بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ مرحومین کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں میں پوری امت کے مسلمانوں کا حق نازل فرما۔ اے اللہ ان کی دنیا بھی چمکا دے، ان کی آخرت بھی چمکا دے۔ اے اللہ سورت میں ایک بہن ہے، ان کے بچوں کے لیے انہوں نے دعاؤں کے لیے میسیج کیا ہے۔ اے اللہ ان کے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی عائشہ بہن کوئی نام ہے، ان کے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے مالا مال فرما۔ جن کے نام لیے گئے ان میں مرحومین ہیں تو اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ ہماری فاطمہ بنت محمد یونائیٹڈ کی مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما۔ اللہ اس کی قبر پر نور کی بارش نازل فرما، رحمتوں اور مغفرتوں سے اس کی قبر کو ڈھانپ لے۔ ایسا ہے ہمارے سید عتیق صاحب بیمار چل رہے، اللہ انہیں مکمل شفا عطا فرما۔ اور آج محمد بھائی مڑی منگا کا انتقال ہو گیا، اور بھی بہت سارے لوگوں کا۔ دلی میں پرسوں بہت بڑے عالم مولانا وحید الدین خان الرسالہ والے انتقال کر گئے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل مغفرت فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ہمیں بھی قبر میں آنا ہے، ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا جب ہماری باری آئے، قبر کی زندگی کو آسان فرما۔ اللہ ایمان پر موت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ یہ بیماری سے، اے اللہ یہ بیماری جو کورونا وائرس پھیلی، اس سے ہم تندرستوں کی حفاظت فرما، اور اللہ جو اس بیماری میں مبتلا ان کو جلد سے جلد شفائے مکمل عطا فرما۔ اے اللہ جن کے لوگ چلے گئے ان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان پر صبر نازل فرما، اور اس پر ان کو بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ امت کے جتنے بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرما، جتنے ایمان والے قبروں میں ہیں پوری امت مسلمہ اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے والے، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ آج کا بیان جو ہم نے سنا، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا، اے اللہ ہمیں دوسروں تک لنک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں، ایسے اسباب آسان فرما۔ ماہ مبارک چل رہا ہے، اللہ ایک عشرہ تو ختم ہو گیا، اللہ دوسرے عشرے کی توفیق عطا فرما۔ یہ مغفرت کا عشرہ آ گیا، گناہوں کی معافی کا، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور اگر وہ دنیا سے چل بسے تو اللہ ان کی قبر پر نور کی بارش نازل فرما، ان کی مکمل مغفرت فرما۔ اللہ یہی وہ ہمارے بھولے بھالے ماں باپ تھے جنہوں نے ہمیں لکڑیاں جلا جلا کر روٹیاں کھلائی، اللہ ان کی مکمل مغفرت کر دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، اللہ ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما۔ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بہنوئی، بھانجے، بھتیجے، نواسے، ماموزاد بھائی، پھوپھیزاد بھائی، چچازاد بھائی بہن، جتنے بھی رشتہ دار، ماموں، چچا، چچیاں، پھوپھیاں، پھپھر، خالے، خالو اور خالہ، جتنے بھی انتقال کر گئے، جتنے بھی رشتہ دار اوپر، دادا دادی، نانا نانی، پردادے، پرنانے، پردادیاں، پرنانیاں، جتنے ایمان پر مرے، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو قبروں میں خوش فرما دے، اللہ ہمیشہ کے لیے عذاب اٹھا لے۔ اللہ ہر انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی، آپ رب رحیم ہے، رب کریم ہے، سب کی مغفرت فرما، آپ غفور الرحیم ہے۔ اللہ ہمارے سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کی طفیل، پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو نے یہ دکھانے کے لیے کیا، تو